جسم چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ جسم چھپے گا تو انسان گناہ سے بچے گا، اس لیے لباس پہنتے ہیں۔ اگر اس معنی سے آیت کو لیں تو مطلب یہ ہوگا مرد عورت کا لباس، عورت مرد کی لباس۔ شادی سے پہلے جو کیا، شادی سے پہلے کتنے گل کھلائے وہ آپ جانے، اللہ بہتر جانے، مگر جب آپ شادی کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ نکاح کے رشتے میں جڑ جائیں، جب آپ رشتے ازدواجی سے منسلک ہو جائیں، پھر جس طرح کپڑا پہننے سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، جس طرح کپڑا پہننے سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، جب آپ نکاح کے بندھن میں بن جائیں، جب آپ کی شادی ہو جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے پھر آپ کے جسم کی، آپ کی شرمگاہ کی اور آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہو جانی چاہیے۔ آپ گناہوں سے توبہ کر کے سچے پکے مسلمان بن جانے چاہیے، کیونکہ لباس کہا گیا ہے اس جوڑے کو، اور لباس سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، لباس بدن کو چھپاتا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے گناہوں کے لیے لباس بن جائے، یعنی وہ ایک نئی زندگی شروع کرے اور اللہ کا نیک بندہ ہو کر زندگی کی سٹارٹنگ کریں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب آپ سماعت کریں اور میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے ہم لباس پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تجمل، بیوٹی، حسن کے لیے۔ انسان اس لیے لباس پہنتا ہے اچھا دکھو، بیوٹی میں اضافہ ہو جائے، اس لیے تو لباس پہنتا ہے۔ ہاں کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، میں نے 10,000 کا، میں نے 20,000 کا، میں نے بلیک بیری کا پہنا ہے، میں شیران کا کپڑا لایا ہوں، میں فلاں برانڈ کا کپڑا لایا ہوں، میں ریمنڈ کا پہن رہا ہوں، مجھ سے اچھا کون پہنتا ہے، تاکہ دکھنے میں اچھا لگے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ اس لیے انسان لباس پہنتا ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، میں نے اتنا حسین جوڑا پہنا ہے، اس لیے پہنا ہے تاکہ خوبصورت دکھو، یعنی بہت سارے لوگوں کی نظر یہ ہوتی ہے خوبصورت دکھو اور غریبوں کو حقیر سمجھو، پسماندہ لوگوں کو پیر کی چپل سمجھو۔ تو انسان لباس اس لیے بھی پہنتا ہے کہ اس کی بیوٹی میں اضافہ ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اس کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ سنو، اگر اس معنی سے آیت کو لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا اے انسان، جس طریقے سے لباس پہننے کے بعد انسان کی خوبصورتی میں، اس انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کی بیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے، جب تو رشتے ازدواجی میں منسلک ہو جائے، جب تو نکاح کے بندھن میں بن جائے، پھر تیرا معاملہ یہ ہو جانا چاہیے جب تیرے گھر میں بہو آئے یا اللہ بیوی کو شوہر مل جائے، شوہر کو بیوی مل جائے، پھر تمہارا گھر لڑائی فساد کا اڈا نہیں بننا چاہیے، جھگڑے کا اڈا نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، تمہارا گھر سکون کا ایک اڈا بن جانا چاہیے۔ اس لیے لباس اس لیے پہنا جاتا ہے انسان کی بیوٹی میں زیادتی ہو، انسان کے حسن و تجمل میں زیادتی ہو۔ تو اسی طرح سے جب انسان شادی کر لے، نکاح کر لے، تو پھر تمام لڑائی فساد، جھگڑا، طلاق، یہ کام وہ کام، ان تمام سے الگ ہو کر انسان ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ وہ شروعات کیا ہے؟ پھر تمہارا گھر سکون کا گہوارہ بن جانا چاہیے، جنت کا گہوارہ بن جانا چاہیے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد دوسرے محسوس کریں ہاں زندگی ایسے گزاری جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو شادی سے زندگی میں یہ بہاریں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کرنے سے گھروں میں یہ خوشحالیاں آتی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ پاک نکاح کی برکت سے گھر میں بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، تاکہ تمہیں دوسرے لوگ دیکھیں تو کہنے پہ مجبور ہو جائیں ارے جب 15ویں صدی کا سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا مسلمان، قرآن و حدیث کو فالو کرنا مسلمان، جب اس کی زندگی شادی کے بعد میں اتنی خوبصورت سی بن گئی ہے، جب وہ ایسا ہے تو پھر اس کا نبی کیسا ہوگا، اس کا قرآن کیسا ہوگا، حدیث مصطفیٰ کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بولنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یا آئی نہیں رہی بالکل؟ تو بول دو یار سبحان اللہ۔
آپ اگر بولو گے تو پھر میں بولنے کی کوشش کروں گا، ورنہ مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں، آپ سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ شکایت، سلام پڑھ لیں؟ ارے بتائیے پڑھ لیں؟ تو بس تھوڑا تھوڑا ہونٹوں کو ہلا دو، ویسے اچھا ٹائم بہت ہو گیا، اب تم اگر گردن کو بھی ہلاتے رہو گے نا تو میں سمجھ لوں وہاں جاگ رہے ہو، مت زبان مت کھولو آپ، گردن بس گردن ہلاتے رہو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا کر سکتے ہو تو ہلا کے دکھاؤ ذرا ایک بار، ارے زبان ہلا دو، اگر گردن نہیں ہل رہی ہے تو کچھ تو دکھاؤ کم سے کم، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، نکاح کیا جاتا ہے، نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ نکاح سکون کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، نکاح انسانی زندگی میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت پسند فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حبب الی من دنیاکم الصلاۃ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ لوگوں مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا کیا پسند ہے؟ آقا ارشاد فرماتے مجھے خوشبو بہت پسند ہے، بولیے سبحان اللہ، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، جب پاکیزگی طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ اللہ، بھائی پاک رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہر دن نیا جوڑا ہو، ہر دن نیا لباس ہو، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کو جتنا بھی دیا آپ صاف ستھرے رہو، کیونکہ اللہ پاک ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ پاک جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے آپ اچھے سے اچھا پہنیے، آپ اچھے سے اچھا یوز کیجئے، مگر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور خوشبو کیسی؟ جن راہوں سے مصطفیٰ گزرتے صحابہ راستہ نہیں پوچھتے بلکہ خوشبو سے پہچان لیتے ادھر مصطفیٰ گزرے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور خوشبو کا تو یہ کمال، خوشبو کا تو یہ کمال، خوشبو کا تو یہ کمال، اللہ اللہ، مصطفیٰ جس پہ ہاتھ رکھ دے اس کی نسلوں سے خوشبو ڈھونڈے۔ آپ کے اور ہمارے نبی جس پر ہاتھ رکھ دیں ان کی نسلوں سے خوشبو ڈھونڈے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کئی نبی دنیا میں ایسے تشریف لائے، ان کے الگ الگ معجزے تھے، ان کے الگ الگ معجزے تھے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ان کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، اللہ اللہ، اتنے خوبصورت، اللہ اکبر کبیرہ، مگر جو حسن میرے مصطفیٰ کا ہے، جو کوالٹی آپ اور میرے نبی کی ہے، جو خوبصورتی میرے مصطفیٰ کی ہے، وہ دنیا میں کسی کی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود خوبصورت تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنے حسین و جمیل، جس عضو کو دیکھو ایسا لگتا کہ پوری زندگی مصطفیٰ کے اسی عضو کو دیکھ کر گزار دو، اللہ اللہ، میری زندگی کی شان ہو جائے۔ اور بات تو یہ ہے مصطفیٰ اگر کالے پہ ہاتھ پھیر دے تو اسے بھی خوبصورت بنا دے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت بنانے والے بھی ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا النساء، مجھے عورتیں بہت پسند ہیں۔ اب عورتوں میں چاہے ماں ہو، مجھے ماں بھی بہت پسند ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ماں ہو مجھے ماں بھی بہت پسند ہے، بہن ہو مجھے بہن بھی بہت پسند ہے، اللہ اللہ، چاہے بیٹی ہو مجھے بیٹی بھی بہت پسند ہے، بیوی ہو اگر عورت کی شکل میں مجھے بیویاں بھی بہت پسند ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہر ایک کا مقام الگ الگ، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے پوری دنیا کا اگر آپ سسٹم دیکھیں گے درہم برہم تھا، بالخصوص خواتین کے معاملے میں، یعنی پوری دنیا میں عورتوں کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں، عورتوں کے لیے کوئی حفاظت نہیں، عورتوں کے لیے اللہ اللہ پوری دنیا میں درندیت، عورتوں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے پروپیگنڈے تھے، پوری دنیا میں کسی عورت کو کوئی مقام نہیں، کسی عورت کو کوئی عزت نہیں۔ اب مدینے والے مصطفیٰ آئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز مجھے خوشبو بہت پسند ہے، دوسری چیز آقا نے ارشاد فرمایا مجھے عورتیں بہت پسند ہیں، مجھے عورتیں بہت پسند ہے، مجھے عورتیں بہت پسند ہے،
اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر شریف میں تھے، آپ کی والدہ آپ کو داغ مفارقت دے گئی، آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ حبشن کنیز جن کا نام ام ایمن ہے، مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ اللہ، اور جانتے ہو وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، رنگت سے کالی تھی، اللہ اللہ، ان کا جو رنگ و روپ تھا وہ کالا تھا۔ اب کالے اور گورے میں جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے بڑا فرق کیا جاتا تھا، جو گورے ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے ہم سب سے زیادہ کمالی ہے، جو خوبصورت ہوتے تھے وہ اللہ اللہ کالوں کو بہت برا سمجھتے تھے، مگر مدینے والے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، کل 6 سال کی عمر شریف ہے، آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، اس کے بعد 6 سال کی عمر شریف میں جو سب سے پہلے آپ کو اور میرے نبی کو اپنی گود میں اٹھایا، جن کو ام ایمن کہا جاتا ہے، وہ حبشہ کی رہنے والی ایک کنیز یعنی کالی رنگت والی تھی۔ اب مدینے والے مصطفیٰ کا کلچر دیکھیے، مدینے والے مصطفیٰ کا قانون دیکھیے، 6 سال کی عمر شریف ہے اور قانون بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اب مدینے والے مصطفیٰ نے ایک حبشن کنیز کی گود کو تھاما ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے اب جو حبشہ میں رہنے والے یا کالی رنگت کالی چمڑی والے ہیں انہیں کمتر نہیں سمجھا جائے گا، اب انہیں غریب نہیں سمجھا جائے گا، اب انہیں نیچا نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اس دنیا سے کالے گورے کا فرق ختم کرنے والا، امیری غریبی کا فرق مٹانے والا، اونچائی نیچائی کو ختم کرنے والا، عربی عجمی کی تفصیلیت کو ختم کرنے والا آمینہ کا لال محمد رسول اللہ آ گیا ہے۔ اب جو فضیلت دی جائے گی وہ گورے پن پر نہیں دی جائے گی، اب جو فضیلت دی جائے گی وہ عربی ہونے پر نہیں دی جائے گی، اب جو فضیلت دی جائے گی وہ خاندانی ہونے پر فضیلت نہیں دی جائے گی۔ فضیلت کس لیے کس درجے میں دی جائے گی کہا گیا اب جو فضیلت دی جائے گی اب ایمان کا خاکہ رکھا جائے گا، ایمان کا پیما رکھا جائے گا، ایمان کا پیمانہ، ایمان کا خاکہ جس میں ایمان مضبوط ہے، جس میں تقویٰ مضبوط ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا ہے وہ بڑا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے وہ بڑا ہے۔ یہ مت سمجھنا مکہ میں رہ رہا ہے تو بڑا ہے، یہ مت سمجھنا اگر اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ بڑا ہے، نہیں نہیں، اگر نبی سے محبت کرنے والا، حبشہ کا رہنے والا بلال حبشی ہو اور اس کے برخلاف مکہ میں رہنے والا نبی سے عداوت رکھنے والا ابو جہل ہو تو یہ مت دیکھنا مکی ہے، یہ مت دیکھنا عربی ہے، یہ مت دیکھنا خاندان اچھا ہے، یہ مت دیکھنا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے۔ اگر مصطفیٰ سے عداوت رکھتا ہے چاہے سگا چچا ابو لہب ہو، اپنے پیر کی نوک پر اڑا کر پھینک لینا، اس لیے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب جو پیمائش ہوگی، اب جو تولا جائے گا خاندان کی بنیاد پر نہیں، رنگت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر حبشہ کا رہنے والا کالی رنگت کا بلال، غلام بلال ہو اور نبی کا عاشق ہو تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا رہبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ آپ اور ہمارے نبی نے دنیا میں ایک نیا انقلاب پیدا کیا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ایک نیا انقلاب پیدا کیا، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے فرمایا مجھے عورتیں بہت پسند ہیں، اور جس ماں نے آپ کو دودھ پلایا، رضائی ماں، جن کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جب آپ آتے ہیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے، ایک رضائی ماں کے لیے۔ آج تو ماں کو سلام کرنے میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے، نہیں انسلٹ محسوس ہوتی ہے، ماں باپ کو سلام نہیں کرتی ہیں، گھر میں کہیں سے بھی آئیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سلام کریں۔ ماں باپ کو دیکھ کر کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اتنے بدتمیز ہو گئے، زبانیں نہیں سنبھالی جا رہی، ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں رہے اور اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہا ہے، ہاں بڑا ترم خان سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ ماں باپ کے ساتھ میں وہ بدتمیزی، وہ حیرت انگیز باتیں آج کے دور میں
اللہ خیر فرمائے ہماری قوم پر. اس میں کہیں نہ کہیں ہم خطا کار ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے, کیونکہ ہمیں جو محبت ہے وہ گڈی سے محبت ہے. للہ گڈی لا کے دے, گڈی چوری کر کے لا, ڈکیتی ڈال کے لا, رشوت سے لا, دلالی کھا کے لا, گڈی لا گڈی. دیکھ پڑوسی نے کتنی بڑی بلڈنگ بنا لیا, تو وہیں کے وہیں ہے, ایمانداری سے کچھ نہ ہوگا, لے کے آ کہیں کسی کا گلا کاٹ دے. یعنی یہ ہماری تربیت میں کبھی, ماں باپ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی. جیسے ہی فجر کی اذان ہو, اپنی شہزادے کو اٹھاؤ, اللہ کا حکم آ گیا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کامیابی چاہیے, آؤ مسجدوں میں, آؤ مسجدوں میں کامیابی ملے گی. بول دو نماز کی بات ہے, بول دو, ہاں نماز کی بات ہے, بول دو. بولے حضرت بس یہی مت کہیے اور کچھ بھی کہہ لو, بس یہی مت کہیے. ابھی ہم ایک برات میں گئے 5-6 دن پہلے, ہمیں نماز پڑھوا دو, تو ایسے کہہ رہے تھے ہم سے جیسے کہ مسلمان ہی نہیں ہے, ہم ہی اکیلے مسلمان ہیں. ہاں کئی گاڑیاں ساتھ میں تھی, میں کہا بھئی تو ہمیں ایسی حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو جیسے نماز ہم ہی پہ فرض ہے, تم پہ فرض ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر, یعنی مطلب لاپرواہی. حالانکہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. علماء احناف نے اس کی تعبیریں پیش کی ہیں, مگر کتنا بڑا گناہ, جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. تعبیریں موجود ہیں وہ ٹھیک, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے. بول دو یار سبحان اللہ. تم جلسوں میں بھی آتے ہو تو یہی سوچتے ہو, بولے یار انجوائے ہو جائے, انجوائے ہنسنے کی باتیں ہو جائے, وہ نہیں بولتے ہو انجوائے ہو جائے, چاہے کچھ ملے یا نہیں ملے. انجوائے مت ڈھونڈا کرو زیادہ, انجوائے کے چکر میں پڑو کہ جس دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے, بڑے بڑے اچھوں کے انجوائے ختم ہو گئے, اور آئیں گے, ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں گے, آئیں گے, ابھی بھی آ سکتے ہیں جلسے میں. ارے ڈر کیوں رہے ہو موت سے, جلسے میں موت آ جائے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. ارے موت تو آنی ہے بھائی, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے آ جائے, سنتے سنتے آ جائے, تو اس سے بہتر کون سی موت ہوگی. مرنا تو ہے ہی, سب کو مرنا ہے, آج کسی اور کی باری, کل کو آپ کی اور ہماری باری, مرنا تو ہے ہی. تو آقا نے ارشاد فرمایا, پوری دنیا کو, خاص کر خواتین کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بخشا کوئی مذہب نہیں بخش پایا ہے. ہاں عورتوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں, خوشبو, عورتیں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی بہت پسند ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. اب تو ٹھنڈک گانے سن سن کے, سیریل دیکھ دیکھ کے, پب جی کھیل کھیل کے ہو جا رہے ہیں. کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, نماز, نماز سے قریب آؤ, مسجدوں کو آباد کرو. صرف امام اور حافظ قاری پر ہی نماز فرض نہیں ہے, صرف ضعیفوں پر نماز ہی فرض نہیں ہے. جوان تو یہ سوچتے ہیں بس ہماری ذمہ داری گانے سننا, گالی دینی, اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی کو بھی مار دینا, بس یہی کام ہے. اس سے نکلو, اس کے آگے بھی کچھ دنیا ہے. اللہ پاک آپ سے ارشاد فرمائے گا بروز حشر کی جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے, پوچھا جائے گا جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے, یہ سب سوال ہوں گے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پاک نے یہ دن دیا ہے, شادی, بہت جلدی بات ختم کرنے والوں میں, شادی اگر اللہ پاک نے یہ دن دکھایا تو اس کو اسلامک طریقے سے کرو. آپ نے جلسہ سجایا ہے, اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو سجا دے. بھئیہ وہ آتش بازی کا تو نہیں ہے کچھ معاملہ, بہت ساری جگہ ایسے ہو رہے, رات کو جلسہ سجا لیا, بولے حضرت کہیں نہ کہیں تو قلیل نکال ہی نہ ہے, تو پتہ لگا جیسے ہی بارات چلی ہے اور ادھر سے وہ بمباری ہو رہی ہے, آتش بازی ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے. ان حرام کاموں سے بچو, زندگی کا پتہ نہیں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور وہ بھی چلتا ہے کھوریا, کھوریا جانتے ہو, ارے میں نے سنا یہیں پہ یار, کھوریا چلتا ہے. کیا ہوتا ہے کھوریا؟ عزت کا کھوریا, عزت کا کھلواڑ.
یعنی بھائی یا شہزادہ برات لے کے نکلا بہو لانے کے لیے، گھر میں کھوریاں شروع. میری ماں، اس کی بیٹی جوان، نہ بیٹی کی حیا، نہ بیٹی کو ماں کی حیا، نہ بہن کو بہن کی حیا، وہ بدتمیز ہی. پھر کچھ ہو جائے کہ کروا دیا پتہ نہیں کس نے کروا دیا. ہم دیکھیں اپنی زندگی پہ کہ کس نے کروایا یا ہم نے کروایا. گھر میں کھوریاں ہو رہا، پتہ لگا کہ برات لینے کے لیے دلہن لینے کے لیے شہزادہ گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، کام ختم. کتنے ایسے واقعات ہیں، بے شمار واقعات، اور گھر میں کھوریاں چل رہا ہے. ارے بھائی موت کا کسی کو کچھ معلوم ہے؟ نہیں. یہ بدتمیزیاں گھروں میں ختم کرو، یہ درندیاں، یہ بے حیائی ختم کرو. میری بہنوں، میری ماں، جب تمہارے گھر سے تمہارا شہزادہ یا تمہارا بھائی بارات لے کے گھر سے نکلے، ناچنے کی، کودنے کی، پھاندنے کی، کھوریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو. بول دو یار سبحان اللہ، بول دو ذرا سبحان اللہ، بول دو. قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو. اور میری ماں، تجھے ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، الٹے سیدھے گیت گانے کی ضرورت نہیں ہے، بے حیائی کو فروغ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آواروں کے طریقے ہیں، یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں. تیرا کام یہ ہونا چاہیے، جب تیرا شہزادہ بارات لے کے گھر سے نکلے، اللہ اللہ، تو جلدی سے وضو بنا لے، مصلی اٹھا دے، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کر، سجدے میں چلی جا، رونے لگ، گڑ گڑانے لگ. اے اللہ، میرا شہزادہ ایک دلہن لینے کے لیے گیا ہے، بارات لینے کے لیے گیا ہے، اس کی آج سے زندگی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے. اے اللہ، خیر و عافیت کے ساتھ میرے شہزادے کی دلہن میرے گھر میں لا. اے اللہ، میرے شہزادے کو بیماری سے دور فرما، میرے شہزادے کو بے حیائی سے دور فرما، میرے شہزادے کو طلاق، کچہری، تھمنا، مقدمات سے دور فرما. مجھے بتاؤ، جب ایک ماں سجدے میں اپنا سر رکھ کے بیٹا بارات لے کے چلا ہے، ماں مصلی پہ ہے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائی ہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے. اے اللہ، خیر و عافیت کے ساتھ میرے گھر میرے بیٹے کی بارات واپس آئے. اے اللہ، بارات کی حفاظت فرما، میرے بیٹے کی زندگی کو خوشحال فرما دے. ادھر تمہاری ماں مصلی میں رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی، اور اللہ پاک تمہارے گھر کو جنتی کے حوالہ بنا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، حضور مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچو ان خرافاتوں سے، باز آؤ ان خرافاتوں سے، نکلو ذرا ان خرافاتوں سے. کہاں کہاں کی خرافات آپ نے. آپ مسلمان ہو، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو. آپ کے اور ہمارے نبی کی شادی بھی ہوئی، آپ نے اپنی اولاد کی شادی بھی کیا. اپنے بزرگوں کی شادیاں دیکھو کہ شادیاں ہوتی کیسی ہیں. بھائی خوشی ڈھول تاشے سے یا ڈیجو سے یا پٹاخوں سے نہیں ہوتی ہے. خوشی منانے کے بہت سارے طریقے ہیں. بہت سارے گھروں میں شادی ہوئی، سب کچھ ڈی جے وجے سب بجوا لیا، امام صاحب کو بلوا کے ایک چارپائی پہ بٹھا کے آدھی کلو بتاشے رکھ کے بولے میلاد پڑھ دو. میلاد 50 روپے امام صاحب کو رکھ دیا، بولے میلاد پڑھ دو، بس ہو گیا کام، گناہ سب بخشے گئے. یعنی ڈی جے کے لیے پنڈال سجا رہا، ڈی جے کے لیے لائٹنگ ہے بے حیائی کے لیے. اور نبی کا میلاد آیا تو ڈیبیا رکھ کے وہیں پہ چارپائی پہ پڑھوا دیا. واہ رے واہ مسلمان. یعنی نبی کے ذکر کو اتنا ہلکا جانا. ہم نے بہت ساری جگہ دیکھا 40ویں کے کھانے بڑے بڑے لمبے، پتہ لگا میلاد شریف وہی ہو رہا ہے. یار تبدیلی لائی تاکہ غیر تمہاری محفلوں کو دیکھیں، محسوس کریں، ارے جس نبی کے نام پر یہ اتنی اچھی محفلیں سجا رہے ہیں، اس نبی سے پیار کتنا کرتے ہوں گے. بولو ذرا سبحان اللہ. تو جب بھی میلاد شریف کروایا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑا جلسہ ہوگا، مگر لائٹنگ کیا کرو، خوبصورت منبر بنایا کرو تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے، کیونکہ یہ نبی کا جلسہ ہے. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاری، جنت کی کیاری ہے یہ، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو.
ہاں اب شادی جب ہو جاتی ہے تو گھروں میں بہت ساری لڑائی فساد جھگڑے، تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، تھوڑ بدل جاتی ہے. ان چیزوں پہ فکر ہونی چاہیے اور اپنے گھر کو صحیح طریقے سے چلاؤ. ماں باپ کے حق ادا کرو. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے حق ادا کریں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف بچوں پر ہی سب کچھ ہے، اماں ابا پر بھی کچھ ہے. ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوگا. ہاں صرف بچوں پر ہی نہیں ہے. وہ سارے لوگ سوچتے ہیں بولے یار بچوں پر ہی ہے، 50-60 سال کی عمر ہو گئی، چارپائی پہ بیٹھے پورا دن جو گالی دے رہے ہیں بچوں کو. یہ بھی تو دقت ہے، پورا دن گالی دے رہے ہیں، بے وجہ گالی دے رہے ہیں بچوں کو. تو بچوں پر بھی لازمی ہے اور اماں ابا پر بھی بچوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے. اگر اچھی تربیت نہیں کی گئی پوچھا جائے گا حشر میں. حشر میں پوچھا جائے گا بچوں کو کیا پڑھایا تھا؟ ہم نے تو 1 کروڑ کی بلڈنگ بنا کے دی تھی. پوچھا جائے گا حشر میں بچوں کو کیا سکھایا تھا؟ ہم نے تو 100 بیگھہ زمین خریدتی تھی. سب بیکار. بھائی فوٹ پاتھ میں رہتے ہو، کچے مکان میں رہتے ہو، نہیں ہوگا سوال کہاں رہتے ہو. یہ سب فانی چیز ہے، مرنا ہے مرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ پکے مکان مت بناؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ زمین مت خریدو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹی مت بڑھاؤ، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو انسان اور مسلمان ضرور بنا دو. وہ تمہاری قبر میں کام آئے گا. ورنہ پتہ لگا 1 کروڑ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور جب مرنے کا نمبر آیا تو شہزادہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھا کھڑا ایک طرف. نماز پڑھ لو، یاد نہیں ہے. یاد اماں ابا کا جنازہ ہے اور اس کے نماز ہی یاد نہیں ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں. جمعرات میں امام صاحب نہ ہو مسجد میں، امام صاحب تو جمعرات کی فاتح تک نہیں ہو مسلمانوں کے گھر میں. کھینچے پھر رہے ہیں جمعرات میں، امام صاحب ہمارے گھر، امام صاحب ہمارے گھر. اس نے نمبر لے لیا تو وہ امام صاحب ہمارے گھر، امام صاحب ہمارے گھر. اب کنڈوں کی نیاز آ گئی ہے. دیکھو اللہ خیر فرمائے. ہاں اللہ خیر فرمائے. ہاں شب برات آگے تو اللہ خیر فرمائے. ایک ادھر کو کھینچ رہے، ایک ادھر کو. تو بھئی کسی کے یہاں تو پہلے جائیں گے، کسی کے یہاں پہلے چلے جاؤ. ہاں مالداروں کے یہاں تو جاؤ گے، ہاں مالداروں کے یہاں تو جاؤ گے. اب ایک امام صاحب یار ایک ہی جگہ تو جائیں گے. بھیا غوث پاک کرم کر دیں تو پھر 70 کے یہاں بھی جا سکتے ہیں. بول دو یار سبحان اللہ. سب عاشق ہونا، بولیے ذرا سبحان اللہ. تو مطلب اگر امام صاحب نہ ہو مسجد میں تو اماں ابا کوئی سالے ثواب بھی نہیں کر سکتے جمعرات میں. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. اور ہیں بہت بڑے، ہیں بہت بڑے. نکاح میں آ جاؤ نا پتہ لگتا کتنے پانی میں. کلمے یاد نہیں ہے مسلمانوں کے. کلمے یاد نہیں ہے مسلمانوں کے. کلمے ہیں بہت بڑے. کرم کا فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ہیں. جب کلمے کا نمبر آیا تو پسینہ نکل رہا ماتھے سے. کیا ہوا؟ جاڑے میں پسینہ کیسے، جنوری میں پسینہ کیسے؟ ہیبت ہو رہی ہے حضرت، ہیبت. گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ. ہم پڑھا رہے یوں ہی تو کہہ رہا ہوئی یوں ہوئی لا شریکہ لال شریکہ. اس نے کبھی کلمہ سیکھے، کبھی کلمہ پڑھے ہی نہیں. یہ حال ہے مسلمانوں کے. اور ہیں بہت بڑے صاحب، ہیں بہت بڑے. اب مجھے بتائیے، جس مسلمان کے کلمہ یاد نہ ہو، جس مسلمان کے دین کا ابتدائی حصہ یاد نہ ہو، کیسا مسلمان؟ گوشت میں بہت آگے، کالی پولیتھین والا مل جا کھلائے جاؤ، کتنے کھلا دو. سمجھ تو سب رہے ہو تم. کالی پولیتھین والا جانتے ہیں؟ ہاں حلال ہو یا نہیں ہو کوئی مطلب نہیں، مل جا، زبان پر چٹکارا لگ جائے بس. کھانے کے چکر میں ہم بہت آگے ہو گئے. اور جتنے بھی ریسٹورنٹ کھل رہے ہیں دیکھ لو، مراد آباد سنبل یہاں بھی ہیں، سب مسلموں سے بھرے پڑے ہیں. کھانے پینے میں بہت آگے ہیں. آج کے دور میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، نوجوان لڑکے تو گھر میں کھانا کھا ہی نہیں رہے، وہ تو ریسٹورنٹ پہ ہی راتوں دن. اللہ خیر. شوق اتنے بڑے ہوئے، یعنی چائے پینے جا رہے ہیں سنبل چندوسی، چائے راتوں میں چائے پینے جا رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے. اور کل میں یاد نہیں نواب صاحب کی کس چیز کے مسلمان ہیں. گھبراہٹ گھبراہٹ گھبراہٹ. نکاح میں اتنی گھبراہٹ تو سوچو تو صحیح. اب زبان لڑکھڑا رہی ہے، موت آ گئی. قبر میں گیا، فرشتے نے کہا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بتائیے کون ہے؟ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگے فرشتے، بتا کون ہے؟ زبان لڑکھڑا گئی. اگر زبان نہیں پلٹی کون بچائے گا؟ کون بچائے گا وہاں؟ کون بچائے گا؟ ارے سوچو سمجھو صحیح. مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے
सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। जब फरिश्ते पूछे बता कौन है, तो फरिश्तों से कहो फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले मुस्तफा के कदम तो पूछे चूम लेने दो, पहले मुस्तफा के कदमों में तो गिरने दो। यही तो वो मुस्तफा है, यही तो वो प्यारे नबी है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हिरम ताजदारे हरम, वो बहारे शफात पे लाखों सलाम। खास महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होना चाहिए। और बाज़ आज को तो भैया सलाम रज़ा से बड़ी चिड़ हो रही है आज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हजरत के सलाम से बड़ी चिड़ हो रही है। हाँ, और ये सब अल्लाह की तरफ से है। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं बनाया, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत सिर्फ एक तरफ से आला हजरत नहीं है, इल्म ही में आला हजरत नहीं है। आला हजरत को पढ़ के देखो, जो किनारा उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, हर सम से आला हजरत नजर आते हैं। और जो आला हजरत से टक्कर लेते हैं, आला हजरत के मुकाबले में आते हैं, वो हजरत भी नहीं रहते। हाँ हाँ, इंजन से जुड़ा रहना जरूरी है। अगर ट्रेन के इंजन से कोई डब्बा अगर छूट गया, समझ लो खत्म है, वहीं पर रह जाएगा। हाँ, हजरतों की दुकान तभी बचती है जब आला हजरत से जुड़ते हैं। हाँ, तो पिलपिलों से बचियो, पिलपिले बहुत हैं मार्केट में, जो अहले बैत अथार की मोहब्बत का झूठा दावा करके सहाबा से बुग़्ज़ व इनात सिखा रहे हैं। नीम राफजी जो अपने आप को विलायत का पट्टा अपने गले में डाले फिर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े वली हैं, विलायत के ठेकेदार, जिसे चाहे विलायत दे दें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ऐसे पिलपिलों से बचना। और ये कौन बता रहा है? ये भी एक सैयद बता रहा है। सिर्फ इसी चीज को देखकर गुमराह मत हो जाना। बहुत सारे लोग बड़ी खतरनाक चाल चल रहा है इस दौर में। अपने ईमान की हिफाजत करना। अगर कोई किसी के हाथ में हाथ दे रहे हो तो देख लो ये है कैसा, इसे बजा के देख लो, बजा के। पिलपिला तो नहीं है, बर्तन भी बजा के खरीदते हो नहीं खरीदते हो, उसे भी देखो बजा के, जिसका मुरीद हो रहे हो। पिलपिला तो नहीं है, शैतान तो नहीं है, कहीं शैतान, चोर तो नहीं है, डकैत तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है। देखो पिलपिले बहुत है मार्केट में। आला हजरत का जो पैमाना है ना, वो बड़ा नपातुला है, गुंजाइश नहीं है वहाँ, अपना हो या गैर हो। आला हजरत की पूरी जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहो, अपने अकीदों की हिफाजत करो, बदमज़हबों से बचो। और मेरे नौजवानों के लिए एक लास्ट पैगाम ये है, हमेशा अपने माँ बाप के कदमों में रहो। माँ बाप की कभी तौहीन मत करना, माँ बाप की कभी बेअदबी मत करना। मैंने आपको इतना सुना दिया, आप सुनने वाले नहीं थे, मगर मैंने सुना दिया, मेरे भी दिमाग में नींद घुसी हुई है, अब मेरी भी उतर गई है। बस लास्ट पैगाम आपके लिए, बात मैंने खत्म करनी। आप सब कुछ बन जाओगे, आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ बाप से बढ़कर नेमत कोई नहीं है। माँ बाप का कोई बदल नहीं है। हाँ, हमेशा माँ बाप के कदमों में पड़े रहना। माँ बाप की नाराजगी में पैसा चाहे जितना भी कमा सकते हो, मुमकिन है, मगर इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। इसीलिए जो माँ बाप की तौहीन करते हैं या उलमा की तौहीन करते हैं, हो सकता है कि वो उनका खात्मा कुफ्र पर हो। माँ बाप की तौहीन से बचना चाहिए, उलमा की तौहीन से बचना चाहिए। हो सकता है वो काफिर हो के मरे, इसीलिए हमेशा माँ बाप से जुड़कर रहो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। इन्होंने देखा बहुत भीड़ है। लास्ट बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत भीड़ है, कई लाख का मजमा। इनके दिल में ये ख्वाहिश हुई, अल्लाह मुझे ये पता लग जाए कि कितने लोगों का हज कबूल है और कितने लोगों का हज कबूल नहीं है। रात को सोए ख्वाब दिखा, सारे लोगों का हज कबूल है, एक शख्स का हज कबूल नहीं है। अब जब सुबह को उठे तो सोच रहे हैं कि यार वो शख्स मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं है। कौन? मालिक बिन दिनार, जो
علم میں بہت اعلیٰ، تقوی میں بہت اعلیٰ. اب تو 2-3 ٹائم کی نماز پڑھ لیں تو امام صاحب کا انگوٹھا کہاں جا رہا ہے، امام صاحب کہاں بیٹھ رہے ہیں، امام صاحب بیڑی تو نہیں پی رہے ہیں. کئی جگہ سے یہ بھی فون آیا، بولے حضرت ہمارے امام صاحب بیڑی پیے، نماز ہو جائے گی ان کے پیچھے. اور میں نے کہا جو تو رات و دن شراب پی رہا ہے، مطلب یہ بھی پوچھ لیتے کہ بیڑی پینے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں. اللہ تیری پڑھا. مگر خیر ہے ہمارے یہاں ابھی دین پر ثابت قدمی ہے. جو فقہ اور دین پر ثابت قدمی اپنے علاقے میں ہے نا، پوری دنیا میں میری نظر میں کہیں نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسے بوالے کھلے ہیں، سب کھلے، کھڑے ہو کے کھاؤ، کچھ بھی پہنو، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. یہاں اعلیٰ حضرت زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کی لگام ہے. ہاں ابھی تک اللہ کا فضل ہے. یہ ہمارے آس پاس جتنے بزرگ گزرے ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے جو ہمیں اچھے برے کی تمیز ہے. ورنہ ہندوستان کے بہت سارے صوبوں میں چلے جاؤ، پتہ ہی نہیں ہے مسلمان کسے کہتے ہیں. بہت سارے حالات ایسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت مالک بن دینار سوچنے لگے، اے اللہ وہ ایک شخص میں تو نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہے. رات کو سوئے، پھر خواب دکھا، اے مالک بن دینار وہ شخص تو نہیں ہے جس کا حج قبول نہیں ہے، تیرا بھی حج اللہ نے قبول فرما لیا ہے. اے اللہ وہ کون سا شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہے؟ کہا وہ خراسان کا بلخ شہر کا رہنے والا ہے، اس شخص کا حج قبول نہیں ہے اور اس کا نام محمد بن حرون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ. بلخ شہر کا رہنے والا ہے. اب حضرت مالک بن دینار صبح کو اٹھے، خیمے کی طرف گئے جہاں خراسان کا خیمہ لگا تھا. کہاں بلخ کے رہنے والے کچھ لوگ ہیں. کہاں کہ فلاں شخص کو جانتے ہو؟ کہ ہاں بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. کہ اچھا متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ کہ ہاں بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت مالک بن دینار سوچ رہے ہیں یار میں نے اس کے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں، لوگ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. کہا میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ہے کہاں؟ کہا جنگل میں چلے جاؤ، کہیں آپ کو ملے گا. اللہ اللہ. آپ جنگل میں گئے، بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک شخص کی رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں مالک بن دینار ہوں. کہ آپ کیوں؟ کہ میں فلاں ہوں. اب حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں نے تیرے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے. کون سا گناہ ہے اللہ اور تیرے درمیان؟ ایسا کون سا گناہ ہے جو تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کہتا مالک بن دینار تم اپنا کام دیکھو، مجھے زندگی گزارنے دو. کہ نہیں تو اپنا گناہ بتا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اس گناہ سے باز رہے، اس گناہ سے بچ جائے قوم. کہنے لگا میری کہانی بڑی درد بھری ہے، تم مجھ پر لعنتیں بھیجو گے، میرا ظلم بہت بڑا ظلم ہے. کہا بتا تو صحیح تیرا ظلم کیا ہے؟ کہا میری داستان یہ ہے. اب اس کی داستان سنیے، وہ داستان میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے میری داستان یہ ہے کہ میں بہت زیادہ شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا. اللہ اللہ. میں ایک دن اپنے دوست کے پاس گیا جو دوست شراب پیتا تھا، میں اس کے پاس گیا. میں نے بہت زیادہ شراب پی، میں نشے میں دھت تھا. جب میں گھر میں واپس آیا میری ماں نے مجھے دیکھا اور میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ماں کہنے لگی میرے شہزادے تو اتنی شراب پیتا ہے، کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ اللہ سے حیا کر، اللہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کل کو روزہ ہونے والا، چاند دکھ جائے گا رمضان المبارک کا. سوچ تو صحیح، سب لوگ روزہ رکھیں گے اور تو روزہ نہیں رکھے گا تو قوم کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نشے میں چور تھا. میری ماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے نہیں معلوم تھا، میرا دماغی توازن خراب تھا. میں نے گھوسا بنایا، اپنی ماں کے سینے پہ مار دیا، میری ماں گر گئی. پھر میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد چلتے ہوئے تنور میں اپنی ماں کو ڈال دیا. میری بیوی نے یہ منظر دیکھا، میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے گئی، مجھے بند کر دیا. پوری رات میں اس کمرے میں رہا. جب صبح کا سورج نمودار ہوا، جب صبح کی کرنیں پھوٹنے لگی، میں نے اپنی بیوی سے کہا میرا دروازہ تو کھول، مجھے باہر تو نکال. کہا تجھے باہر نہیں نکالا جائے گا، تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جابر ہے، بہت بڑا گناہگار ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا نشہ اتر چکا تھا، میرا دماغی توازن ٹھیک ہو چکا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا میرا گناہ تو بتا، میرا جرم تو بتا، میری خطا تو بتا، کون سی خطا، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ یاد نہیں تھا.
اللہ اللہ، میری بیوی نے کہا تو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا چابر ہے، بہت بڑا گناہگار ہے۔ میری بیوی نے میرا دروازہ کھولا، مجھے ہاتھ پکڑ کے تنور کی طرف لے گئی۔ جب میں نے تنور میں جا کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری ماں جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ کہنے لگا جب میں نے اتنا دیکھا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، وہ جل جل کر کوئلہ بن گئی۔ میں اپنی ماں کا قاتل ہوں، میں نے اپنی ماں پر اتنا بڑا ظلم کیا کہ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، جلتی ہوئی آگ میں تنور میں پھینک دیا۔ کہتا میں رونے لگا، چلانے لگا، میرا نشہ اتر چکا تھا، میری ذہن کی گرے کھل چکی تھی، میرا دماغی توازن بالکل ٹھیک تندرست ہو گیا تھا۔ اب مجھے تمیز ہونے لگی تھی، لیکن افسوس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ میں نے اپنی ماں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ وہ کہتا ہے میں دروازے کے قریب آیا، میں نے اپنا ہاتھ دروازے میں رکھا، دروازہ کھینچنے کے بعد میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا اس ہاتھ کو کاٹ دیا، اس میں ایک گلمیخ لگائی، پھر میں نے اپنے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈالنی۔ اس کے بعد اللہ میرے پاس جتنا مال تھا، جتنا پیسہ تھا، سب خرچ کر دیا، سب صدقہ کر دیا، ساری پراپرٹی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ پھر میں مکہ شریف کی طرف نکل آیا۔ 40 سال ہو گئے مجھے مکہ شریف آئے ہوئے، 40 سال سے لگاتار حج کر رہا ہوں، 40 سال سے کنٹینیو طواف کر رہا ہوں، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، 40 سال سے لگاتار ہر دن روزہ رکھتا ہوں، میرا کوئی دن چھوٹتا نہیں ہے۔ میں 3 دن یا 7 دن بعد تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں، میں افطاری میں پانی لیتا ہوں، سحری میں افطاری لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا، پوری رات جا کر اللہ کو مناتا ہوں۔ لیکن 40 سال ہو گئے مالک بن دینار، ہر سال ایک اللہ والے کو میرے متعلق خواب دکھتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہے، یہ میری سزا ہے، یہ میری سزا ہے، یہ میرا جرم تھا، یہ میرا ظلم تھا جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا اس کے چہرے کے قریب اپنے چانٹے کو کیا اور کہا دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا چابر ہے، تو نے اپنی ماں کو قتل کیا، جس ماں نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، جس ماں نے تیرے سکون کے لیے اپنے چین کو برباد کر دیا، جس ماں نے تیرے سکون کے لیے اپنے ہر سکون کو ختم کر دیا، تو نے اس ماں کا قتل کیا، اس ماں کو جلتے ہوئے تنور میں ڈالا، تو نے اس ماں کو اللہ زندہ جلا دیا۔ حضرت مالک بن دینار وہاں سے چلے گئے، ایک جگہ چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس پر افسوس کرنے لگے، یار یہ کیسا بندہ، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، اس نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو رکھا، اے اللہ، اے رب، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، اللہ تیرا راستہ، تیرا دروازہ، تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں، تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اے اللہ، میں نے جب اپنی ماں کو قتل کیا تھا، اپنی ماں کو آگ میں ڈالا تھا، میں نشے کی حالت میں تھا، میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اے اللہ پروردگار عالم یہ بتا میں تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں تیرے علاوہ کس سے معافی مانگوں؟ اے اللہ میرا حج قبول نہیں، 40 سال لگاتار حج کرتے ہوئے ہو گئے، 40 سال لگاتار روزے رکھتے ہو گئے، اے اللہ میرا کوئی حج قبول نہیں، میرا کوئی روزہ قبول نہیں، میرا کوئی سجدہ قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں، نہ راتوں کا جاگنا، دن میں روزے رکھنا، کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی خیرات، کوئی قبول نہیں ہے۔ اے اللہ یہ بتا تو مصیبتوں کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تیرا دروازہ، تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پروردگار عالم، میں صدق دل سے، سچے دل سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ ادھر حضرت مالک بن دینار کی آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے؟ اللہ اس شخص کو 3 دن 3 راتیں اس دنیا کے حساب سے جہنم میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد میں اس سے کہا گیا تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، مگر جب حشر کا دن ہوگا تجھے ایک سواری پہ بٹھال کر اللہ فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اور تیری ماں کو سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر حشر کے دن جس دن اللہ سورج سبا نیزے پر ہوگا، یہ کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امی، پوری آیت، ہر ایک رشتہ دار، ہر ایک قریبی ایک دوسرے سے
بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس سخت والے دن میں تجھے تیری ماں کے پاس گزارا جائے گا. اگر تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا تو سمجھ لے تجھے معافی کا پروانہ دیا جائے گا. اگر تیری ماں نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرے 40 سال کے حجوں کو تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا. اگر تیری ماں نے تجھے معاف نہیں کیا تو تیرے 40 سال کا خانہ کعبہ کا طواف تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا. صفا مروہ کی صحیح بیکار ہو جائے گی. 40 سال کے روزے تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے. اللہ اللہ, ہم میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو غلط سلط بول دیتے ہو. اگر 3 بچے ہیں تو ایک چھوٹا کہتا ہے 8 دن اس کے پاس, نچلا کہتا ہے 8 دن اس کے پاس, بڑا کہتا ہے 8 دن اس کے پاس. اگر ماں باپ کو اگر تباہی نہ دو, اللہ اللہ حساب لگنے لگتا. پچھلی مرتبہ میں نے سیرت دلوایا تھا, اس مرتبہ تو دلوائے گا. اللہ اللہ, بچوں پہ 1000 1 لاکھ روپے اٹھا دو, کبھی حساب نہیں ہوتا. مگر 3 شہزادے ہیں, 2 ماں باپ ہیں. اللہ اللہ, ان کے ایک ایک روپے پہ حساب, ایک ایک روپے پہ لڑائی کہ 8 دن تو کھلائے گا, 8 دن تو کھلائے گا, 8 دن تو کھلائے گا. پچھلی مرتبہ میں نے دوائی دلوائی, اس مرتبہ تو دوائی دلوائے گا, اگلی مرتبہ تو دوائی دلوائے گا. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج تم بہت کچھ بن گئے, تھوڑے کچھ بن گئے. اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا بولتے ہو, اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو, سب کو شتم کرتے ہو, اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو. مگر تمہارے ماں باپ کے کلیجے اتنے نرم, تمہارے ماں باپ کے دل تمہارے لیے اتنے تڑپتے ہیں. اگر تمہیں کچھ ہو جائے, تمہارے ماں باپ تمہاری گالیوں کو بھول جاتے, تمہاری بدتمیزی کو بھول جاتے, تم سے فون رابطہ کرتے, کانٹیکٹ کرتے اور کہتے ہیں میرے شہزادے کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تیری طبیعت کیسی ہے, تیرا بخار کیسا, تیری حالت کیسی ہے. یعنی جو تم نے ظلم کیا وہ سارے کا سارا ظلم تمہارے ماں باپ نے بھلا دیا. اللہ پاک نے وہ محبت ماں باپ کے سینوں میں رکھی ہے. اگر اللہ پاک نے اگر تمہیں ماں باپ دیے ہیں اور تمہارے ماں باپ حیات ہیں تو یاد رکھنا, اپنی نماز, روزہ, حج, زکات, اپنی عبادات, اپنے عمل, اپنے قول, اپنے فعل, اپنی عبادت, اپنے پیسہ, اپنا صدقہ, اپنی کرسی پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. میں تہجد پڑھتا ہوں, ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. میں بہت بڑا علامہ فہامہ مفتی وقت ہو گیا, میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. سامنے پلا صاحب ہو گیا, میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. میں نے 10 حج کر لیے, ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. میں نے 10 مسجدیں بنوائی ہیں, میں 10 مدرسے چلاتا ہوں, میں مدرسے میں بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں, ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا. ہرگز نہیں, ایک مسجد نہیں, 1000 مسجدیں بنوا دو, ایک مدرسہ نہیں, 1000 مدرسے بنوا دو. اللہ اللہ, ایک جلسے نہیں, پوری زندگی جلسے سنتے رہو, تقریر کرتے رہو. اگر ماں باپ ناراض ہے, کوئی سجدہ قبول نہیں, نماز قبول نہیں, حج قبول نہیں, خانہ کعبہ کا طواف قبول نہیں, مدرسے میں پیسہ لگانا قبول نہیں, مسجدیں بنوانا قبول نہیں, جلسے میں آنا قبول نہیں, تقریر کرنا قبول نہیں, تقریر سننا قبول نہیں. اگر اپنی عبادت پر قبولیت کی مہر اور ٹھپا لگوانا چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے, ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ راضی ہو گئے, اللہ راضی ہو جائے گا, رسول اللہ راضی ہو جائے گا. اسی لیے ماں باپ اہم ہے, اہم ہے, اہم ہے. ماں باپ اہم ہے, ماں باپ اہم ہے, ماں باپ کو اہمیت دو. اللہ اللہ. اب یہ محمد بن ہارون, اللہ اکبر کبیرہ, حشر کے دن اس کی ماں کے دل میں رحم ڈالا جائے گا اور اس کی ماں محمد بن ہارون کو معاف کر دے گی, جس کی وجہ سے پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. اگر ماں باپ ناراض ہے نا, 40 سال کی عبادت بالکل خراب ہے, سب بیکار ہے. ماں باپ کی ناراضگی میں ولایت سلب کر لی جاتی. اسی لیے ہمیشہ ماں باپ کے قدموں میں رہو, ماں باپ کو راضی رکھو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے.